السلام علیکم۔ زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب انسان بالکل تھک جاتا ہے، جب ہماری عقل ہار مان جاتی ہے اور ہماری تمام تدبیریں دم توڑ دیتی ہیں۔ انسان خود کو مایوسی کے ایسے اندھیرے غار میں پاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا انسان ضرور آتا ہے جس کی دوری ہماری روح کو اندر تک اداس کر دیتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے لیے ہم نے راتوں کو جاگ کر مصلے بھگوئے اور جس کی صرف ایک جھلک یا ایک میسج کے لیے ہماری روح تڑپتی رہی، لیکن جواب میں ہمیں صرف ایک سرد خاموشی اور اس کی انا کی ایک اونچی دیوار ملتی ہے۔ آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا شخص تو اپنی دنیا میں خوش ہے اور اسے آپ کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں اپنی ہی یادوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ راتیں لمبی اور دن بالکل بے رنگ ہو چکے ہیں۔ دل کے کسی کونے سے یہ خوف ابھرتا ہے کہ شاید خدا نے بھی آپ کو بھلا دیا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں تو عرش کا مالک پردے کے پیچھے ایک ایسا غیبی نظام چلا رہا ہوتا ہے جو کائنات کے سارے اصولوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسا خوبصورت لمحہ آتا ہے جب اس انسان کے دل کی پوری انرجی یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے تمام تر غرور کے باوجود آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کائنات کے پوشیدہ دھاگے حرکت میں آتے ہیں، حالات کی بساط الٹ جاتی ہے، اور جس دل کو آپ پتھر سمجھ رہے تھے وہ موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ آپ نے کائنات کے بہت سے اشارے سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ان سب سے ہٹ کر کائنات کا وہ ایک آخری اور حتمی اشارہ بتانے جا رہی ہوں، جس کے بعد کائنات کے پاس فیصلہ بدلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ وہ آخری اشارہ ہے جو جب ظاہر ہوتا ہے تو تقدیر کے بند پنے کھلنے لگتے ہیں اور بگڑے ہوئے مقدر کی لکیریں خود بخود سیدھی ہونے لگتی ہیں۔ اس گہرے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے مادی اصولوں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا اور اللہ کے اس غیبی نظام کو دیکھنا ہوگا جسے صوفیانہ نفسیات اور روحانی سائنس بیان کرتی ہے۔ ہم انسان کتنے نادان ہیں کہ ہم دوری کو صرف جسموں کا فاصلہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اگر رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو شاید رشتہ بھی ہمارے لیے مر گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ شخص ہم سے بات نہیں کر رہا تو ہمارے درمیان اب کچھ باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دلوں کے رابطے کبھی موبائل نیٹ ورک یا سگنلز کے محتاج نہیں ہوتے، جسے آج کی جدید سائنس ٹیلی پیتھی یا لاشعوری رابطہ کہتی ہے۔ وہ اصل میں روحوں کی وہ خفیہ اور پاکیزہ زبان ہے جو اللہ رب العزت نے ازل سے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ جب دو روحوں کے درمیان سچی اور مخلص محبت ہوتی ہے تو دوری صرف ایک ظاہری پردہ ہوتی ہے جو ہماری نظروں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس ظاہری پردے کے پیچھے دونوں روحیں مستقل ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تڑپ کو جذب کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ آپ کی یہاں الہی محبت میں نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی آہ بھی وہاں اس کے دل کے پوشیدہ تار کو ضرور چھیڑتی ہے، چاہے وہ زبان سے اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کائنات کے دو ذرات ایک بار ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو انہیں کائنات کے دو الگ الگ کونوں میں بھی رکھ دیا جائے تو ان کا اندرونی اور انرجی کنیکشن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک ذرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو دوسرا ذرہ میلوں دور ہونے کے باوجود اسی وقت متاثر ہوتا ہے اور ویسا ہی رد عمل دیتا ہے۔ اس لازوال غیبی رابطے کی سب سے سچی اور روشن مثال ہمیں انبیاء کرام کی مقدس تاریخ میں ملتی ہے، جو ہمارے ایمان کو ایک نیا حوصلہ دیتی ہے۔ ذرا اس منظر کی گہرائی میں اتر کر سوچئے
جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں روتے رہے اور لوگ کہنے لگے کہ اب یوسف کو بھول جاؤ، مادی دنیا کہہ رہی تھی کہ اب یوسف علیہ السلام کبھی واپس نہیں آئیں گے، سب راستے ختم ہو چکے ہیں اور اب امید رکھنا بالکل فضول ہے، لیکن وہ تو مصر کے کسی کونے میں کھو چکے ہیں۔ لیکن پردے کے پیچھے اللہ کا نظام کچھ اور ہی پیاری تیاری کر رہا تھا، وہ محبت کے اس روحانی تار کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض مصر سے روانہ ہوا تو ابھی وہ قمیض مصر کی حدود سے باہر ہی نکلا تھا۔ کنعان کی زمین اس سے سینکڑوں میل دور تھی، لیکن وہاں بیٹھے بوڑھے اور نابینا باپ نے ایک گہری سانس لی اور فرمایا کہ بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، چاہے تم مجھے دیوانہ ہی کیوں نہ سمجھو۔ یہ خوشبو کسی مادی ہوا میں نہیں تھی، یہ اس روحانی اور کائناتی رابطے کی گواہی تھی جو اللہ نے ان دونوں کے لاشعور کے درمیان قائم رکھی تھی۔ یہ وہ آخری الہی اشارہ تھا جس نے بتا دیا تھا کہ اب مادی دنیا کے سارے قوانین ٹوٹنے والے ہیں، اب جدائی کا وقت ختم ہوا اور معجزہ دروازے پر کھڑا ہے، کیونکہ جب اللہ کا اشارہ آتا ہے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ تو پھر آخر وہ ایک آخری اشارہ کیا ہے؟ وہ کون سا حتمی مقام ہے جہاں پہنچ کر سامنے والے انسان کی انا، اس کا تکبر اور اس کی بے روحی ریت کی دیوار بن کر ڈھیر ہو جاتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی کی محبت میں اداس ہوتا ہے، اس کا روز کا معمول کیا ہوتا ہے؟ وہ دن رات کڑتا ہے، سسکتا ہے، اپنے وجود کو تھکاتا ہے اور مسلے پر بیٹھ کر رو رو کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے میری زندگی میں واپس لیا، اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے، مجھے یہ دوری اب برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی مہینوں یا شاید برسوں یہی کیا ہوگا، اپنی راتوں کو پکار بنا دیا ہوگا اور اپنے آنسوں سے مسلے کو بھگویا ہوگا، اپنے وجود کو اس ایک انسان کی چاہت کی نظر کر دیا ہوگا اور اپنے رب سے اسے گڑ گڑا کر مانگا ہوگا، اس گمان میں کہ شاید آپ کے اس اضطراب سے حالات بدل جائیں۔ لیکن کائنات کا وہ آخری اور سب سے معجزاتی اشارہ تب ملتا ہے جب آپ کے دل کی حالت اچانک ایک بالکل منفرد پرسکون اور غیر متوقع موڑ لیتی ہے، ایک ایسا موڑ جس کا آپ نے خود بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، جہاں آپ کی اپنی نفسیات بالکل بدل جاتی ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ خوبصورت تبدیلی کیا ہے۔ وہ آخری اشارہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح مسلے پر بیٹھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں اس شخص کا خیال بھی لہراتا ہے، لیکن اچانک آپ کی زبان سے اس کی واپسی کی وہ پرانی فریادیں، وہ رو رو کر مانگنے والے جملے اور وہ تڑپ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دل اب اس پرانے درد کو دہرانے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے اندر کی کوئی چیز بالکل پرسکون ہو گئی ہو۔ آپ چاہ کر بھی وہ پرانی فریاد نہیں دہرا پاتے، آپ کی زبان پر وہ پرانے گلے شکوے نہیں آتے، اس کی بجائے آپ کے دل کی اتنی گہرائیوں سے بنا کسی کوشش کے صرف ایک ہی پیاری صدا نکلنے لگتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس پاکیزہ محبت کے قابل بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے صبر کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو میرے ساتھ ہے اور میرے حال سے واقف ہے۔ آپ کی وہ تڑپ، وہ بے چینی اور وہ ہر وقت تک کا اعتراف جو مہینوں سے آپ کے اندر تھا، وہ اچانک ایک پرسکون ٹھنڈی اور میٹھی شکر گزاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل اس انسان کی ذات سے بالکل بے نیاز ہو کر کائنات کے مالک کی ذات پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور آپ کو ایک عجیب سا غیبی اطمینان مل جاتا ہے، جسے آپ کو وہ سب کچھ مل گیا ہو جس کی آپ کو تلاش تھی۔ وہ مقام ہے جہاں صوفیانہ نفسیات کا سب سے بڑا قانون حرکت میں آتا ہے، جو کائنات کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔
جب تک آپ کسی انسان کو رو کر مانگتے ہیں تو کائنات میں آپ کے وجود سے ایک کمی اور خوف کی انرجی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے۔ سامنے والے انسان کا لاشعور دور بیٹھے بھی آپ کی اس کمزور توانائی کو محسوس کرتا ہے اور اس کی انا کو اس سے تسکین ملتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بغیر ادھورے ہیں، آپ کی زندگی کی ڈور اس کی مٹھی میں ہے، اور یہی احساس اس کے اندر موجود غرور کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ جتنا آپ کو مجبور دیکھتا ہے اتنا ہی دور بھاگتا ہے، کیونکہ انسانی نفسیات کا اصول ہے کہ وہ جھکنے والے کو مزید دباتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کا دل شکر گزاری سے اس الہی روحانی مقام پر پہنچتا ہے، آپ ایک مانگنے والے کے کمزور زون سے نکل کر پانے والے کے پرسکون زون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا لاشعور کائنات کو یہ حتمی سگنل دیتا ہے کہ جو خوشی، جو محبت و سکون آپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ اب اللہ کے فضل سے آپ کو مل چکا ہے، اور اب آپ کی انسان کی توجہ کے محتاج نہیں رہے۔ اب آپ کی انرجی ایک پرسکون اور بے نیاز انسان جیسی ہو جاتی ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ رب العزت کا وہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے جہاں وہ آپ کے سچے صبر کی لاج رکھتا ہے اور سامنے والے کے تکبر کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی مغرور تھا، جو کبھی آپ کے آنسوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ آپ کبھی اسے چھوڑ نہیں پائیں گے، وہ تڑپ کے بے چین ہو کر اپنی تمام انا کو مٹی میں ملا کر آپ کی زندگی میں واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہی قدموں پر چل کر نہیں آتا، بلکہ کائنات کی غیبی طاقت اسے گھسیٹ کر لاتی ہے، کیونکہ اب اس کی روح آپ کے دل کے سکون کی مقناطیسی کشش کی قیدی بن چکی ہوتی ہے، اور اس قید سے نکلنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ الہی معجزہ ہے جو بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کو ایک پل میں ممکن بنا دیتا ہے، اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ جو راستے کل تک بالکل بند تھے وہ خود بہت کھلنے لگتے ہیں، اور اگر آج آپ کے اندر بھی وہ سچی شکر گزاری، وہ گہرا سکون اور وہ بے نیازی اتر آئی ہے، تو اپنے رب پر کامل یقین رکھیے، کیونکہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو کائنات کے قوانین کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔